کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صورت میں بیان فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، لوط علیہ السلام کے واقعات ہیں. وہ مختلف صورتوں میں مختلف اسالیب سے بیان ہوئے. یہ واحد قصہ ہے، اور اس قصے کی شان یہ ہے کہ اس کو اللہ نے فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو سب سے افضل احسن اجمل قصہ سناتے ہیں. اور پھر اس صورت میں اول سے لے کر آخر تک یوسف علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے. کسی دوسری صورت میں میرے ذکر نہیں آیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے وہ بڑا متشابہ ہے، ایک دوسرے سے ملتا ہے. یوسف علیہ السلام سے بھی ان کے بھائیوں نے دشمنی کی، اور میرے آقا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رشتہ داروں نے دشمنی کی. یوسف علیہ السلام سے دشمنی کا سبب بھی حسد تھا کہ بھائی حسد میں مبتلا ہو، اور مکے کے مشرکین کا بھی سرکار دو عالم سے جو عداوت تھی وہ بھی بدبنائے حسد تھی. وہاں جمال یوسف تھا اور یہاں کمال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دونوں سے بھائیوں نے حسد کی. اور حسد کا معنی بھی سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے غبطہ، ایک ہوتا ہے حسد. غبطہ تو جائز ہے، مثلاً آپ نے کسی دوست کی حسن دیکھا، علم دیکھا، کمال دیکھا، دل میں خیال کیا کہ اللہ آپ نے اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دیں. یہ غبطہ ہے، یہ جائز، یہ ناجائز نہیں ہے. اور ایک ہوتا ہے حسد. حسد کا معنی یہ ہے کہ کسی بھائی کے پاس نعمت دیکھی تو دل میں یہ تمنا آئی اللہ اس سے چھین لے اور مجھے دے دے. یہ حسد. اور حسد اتنا بڑا گناہ ہے، اسی لیے میرے آقا نے محبوب دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحاسد، ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو. ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کیا کرو. کونوا عباد اللہ اخوانا، بھائی بن کے رہو. ہر کلمے پڑھنے والا مومن جو ہے وہ دوسرے کا بھائی. اور حسد اتنا بڑا گناہ ہے کہ سب سے پہلے آسمانوں میں جو گناہ ہوا ہے وہ حسد ہے. کہ ابلیس لعین کو حضرت آدم سے حسد ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، لیکن آپ کو اتنی شان دے دی، جنت میں ٹھہرا دیا اور مسجد الملائکہ بنا دیا، اور اپنی طرف سے اللہ نے ان کو تمام چیزوں کے اسماء کا علم بھی عطا فرما دیا اور مجھے مردود کر دیا. تو یہ حسد. اور اس حسد کی بنا پہ پھر اس نے انتقام لیا آدم علیہ السلام سے، اور یہ بھی قسم کھائی کہ میرا اللہ تم نے مجھے جنت سے نکالا ہے، اپنی رحمت سے دور فرمایا ہے، میں بھی تیرے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ.
تیرے تمام بندوں کو میں گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں جو تیرے خاص بندے ہیں ان پہ میرا جادو نہیں چلے گا۔ اور بدبخت نے قسم کھائی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم کہ میں تیرے بندوں کو سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس مردود کے جواب میں قسم کھائی، فرمایا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، جب تک میرے بندے توبہ کرتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا ہوں، چاہے ان کے گناہ دریا کے قطروں کے برابر ہو جائیں، ریت کے ذروں کے برابر ہو جائیں، بس میرے آگے آگے گر جائیں میں معاف کر دوں گا۔ تو پہلا گناہ جو آسمانوں میں ہوا وہ حسد، اور زمین میں جو پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد۔ کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل پہ حسد کیا کہ حابیل کی بیوی خوبصورت ہے اور میری بیوی بدصورت ہے، میں کیوں لوں؟ اب جب والد نے سمجھایا پھر بھی نہ سمجھا، پھر والد نے ایک طریقہ اختیار کیا دونوں بھائیوں میں، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو تم دونوں اللہ کے راستے میں خیرات کرو، جس کی خیرات منظور ہو جائے گی نا پھر میں اس کی بات سنوں گا۔ ایک طریقہ تھا کہ ابھی دو بھائی نہ لڑیں، اور اس شریعت میں حضرت آدم سے لے کر آخر تک اللہ کا قانون یہ تھا کہ جب آپ خیرات کرتے ہیں تو خیرات کے دانے ہیں، گندم ہے، کچھ ہے، وہ کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیں، آگ اترے اور اس کو جلا ڈالے تو مانا تمہاری خیرات قبول ہو گئی، اور اگر وہ پڑی رہے تھی آگ نہ آئے تو مانا اللہ نے تیری خیرات کو قبول نہیں کیا۔ یہ بھی میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، معتمرین ہیں یا قادمین ہیں یا مقیمین ہیں، اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے حضور کی برکت سے ہماری گناہوں پہ کیسے پردہ رکھا ہے، کہ یہ حضور کی امت کا مسئلہ ہے کہ خیرات کرو، قبول ہے نہیں قبول ہے اللہ رسوا نہیں کرتے۔ کوئی آگ نہیں جلاتی، آپ خیرات کرتے ہیں اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ کی مرضی ہے قبول فرمائیں، تب بھی پتہ نہیں قبول نہ کریں۔ اب آپ نے عمرہ کیا ہے کوئی پتہ نہیں، آپ نے مدینہ منورہ کی زیارت کی ہے کوئی پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے، ایک پتہ ہے پڑا۔ اسی لیے بڑے سے بڑے ڈاکو اور بڑے بڑے جبار اور بڑے بڑے متکبرین متمردین آتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اللہ نے کسی کو دروازے سے منع نہیں کیا۔ وگرنہ اللہ اگر یہ فیصلہ فرما لیتے کہ بھی میرے کعبے میں صرف وہ آئیں گے جو نیک ہیں، صالح اعمال ہیں، تو پھر تو ہم تو کوئی بھی نہ آ سکتا۔ نہیں، ان اول بیت وضع للناس، میں نے یہ گھر لوگوں کے لیے بنایا ہے، لوگ گندے ہیں اچھے ہیں سب آئیں۔ اب علماء نے یاد رکھیں کہ ہمارے عمل کے قبول ہونے کی کچھ نشانیاں لکھی ہیں، اس پہ ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ کیا عمرہ کرنے کے بعد، مسجد پاک کی زیارت کرنے کے بعد، حضور کے روضہ مبارک پہ حاضری دینے کے بعد تمہارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ یعنی تم بے نماز تھے نمازی بن گئے، تم سود کھاتے تھے توبہ کر لی، تم زنا کرتے تھے توبہ کر لی، تم نے کسی غریب کا مال کھایا ہوا ہے عہد کر لیا کہ میں جا کے واپس کروں گا۔ اور
اور اپنی سیرت اور صورت جو ہے وہ دشمنوں کے بجائے حضور کی سیرت اختیار کی. چہرے پہ داڑھی مبارک آ گئی، اللہ کا نور آ گیا، تو سمجھو کہ میری حاضری قبول. اللہ نے مجھے بدل دیا. تم پہلے قرآن نہیں پڑھتے تھے، اب پڑھتے ہو. پہلے ذکر نہیں کرتے تھے، اب اللہ کا ذکر کرتے ہو، تو سمجھو کہ قبول ہے. اور اگر تم پہلے کی طرح رہے یا پہلے سے بھی بگڑ گئے تو سمجھو کہ میری عبادت میں عمرہ سب مردود ہے. بس میں آیا تھا، میلہ دیکھا، چلا گیا. جیسے آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے. تو اب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے، حابیل نے اور قابیل نے، خیرات کا انتظام کیا. حابیل نے تو اپنے مال مویشی سے، وہ چونکہ مال مویشی رکھتے تھے، بہترین دمبا چنا اور اس کو ذبح کر کے جا کے اوپر رکھ دیا. اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے اپنے چند گوشے جو تھے اور وہ بھی یعنی کچلے ہوئے، مارے ہوئے، پسے ہوئے گندم کے، وہ اٹھائے اور رکھ لیے. رات گزر گئی، صبح کو جب آئے تو حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، وہ تو آگ جلا گئی. اور قابیل کی اسی طرح پڑی ہوئی ہے خیرات. اب قابیل اور غصے میں آ گیا، بھائی سے کہنے لگا، اچھا تمہیں والد نے کوئی بات بتائی ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوتی ہے، میری قبول نہیں ہوتی. اس نے کہا، اللہ کے بندے کیوں ناراض ہوتے؟ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ اس کی خیرات عبادت منظور فرماتے ہیں جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں. تو اب اگر اس میں میری خیرات قبول ہو گئی، اس میں میرا کیا گناہ ہے بھائی؟ اس نے کہا، نہیں لَأَقْتُلَنَّكَ، بس میں تمہیں قتل کر دوں گا، نہ ہوں گے نہ جھگڑا ہوگا، اور تمہاری بیوی خود بخود مجھے مل جائے گی. اب دیکھیں بھائی کا ہونے کا لین بسطت الیہ یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک. حضرت حابیل نے کہا، اگر تم مجھے قتل کرنا چاہو میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تمہیں قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں. اب قابیل نے بھائی کو قتل کر دیا. تو پہلا گناہ جو ہوا وہ کیا وجہ تھی؟ حسد، کہ یہ عورت مجھے ملے، اس کو کیوں مل گئی، اس کی بیوی خوبصورت ہے، میری بدصورت کیوں ہے؟ اللہ کا نظام ہے. کبھی بدصورت عورت سے بھی اللہ ایسی نعمت اولاد عطا فرماتے ہیں جو قیامت تک نام روشن کر دیتی ہے، اور کبھی حسین عورت سے ایسی اولاد پیدا ہوتی ہے جو خاندان کو ڈبو دیتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا تم ان باتوں کو یہ نہ کیا کرو کہ یہ خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے. خوبصورت بھی میں نے بنائے ہیں، بدصورت بھی میں نے بنائے ہیں، میری حکمتیں ہیں. اب جب وہ قتل کر دیا، اب جناب حیران ہے کہ بھائی کی لاش کا کیا کریں، کیونکہ دنیا کا پہلا قتل ہے نا. اول من سن القتل قابیل، حضرت نے فرمایا سب سے پہلے قتل کی بنیاد قابیل نے رکھی ہے. لہذا قیامت تک جتنے بے گناہ قتل ہوں گے ان سب کا گناہ بھی اس پہ لکھا جائے گا. اب پریشان ہے، بھائی کے لاش کو کندھے پہ اٹھا کے پہاڑوں میں پھر رہا ہے، کیا کروں؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلانے کے لیے کوے بھیجے کہ کوے ایک مردہ کوے کو اٹھا کے آئے، مٹی کھودی، گڑا بنایا، اس میں اپنے مردہ کوے کو رکھا، اوپر مٹی ڈال دی۔ اس کو بھی سمجھ آ گئی بات کہ اچھا میں بھی ایسا کروں، عجزت ان اکون مثل ھذا الغراب۔ کتنا افسوس ہے کہ میں تو کوے سے بھی گیا گزر ہوں۔ اس لیے میرے بزرگوں ایک بات یاد رکھو کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے نا، اللہ عقل چھین لیتا۔ اس لیے دیکھا نہیں کہ لوگ جا کے اپنے بھائیوں کو قتل کر دیتے ہیں، اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں، اپنی بیویوں کو قتل کر دیتے ہیں، اب تو ماں باپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ عقل ہو تو کبھی یہ کام کر سکتے۔ اللہ کا غضب آیا، عقل چلا گیا، تو اس نے بھی گڑھا کھودا اور بھائی کو دفن کر دیا، لیکن قتل کے جرم سے پھر بھی اس عورت سے محروم رہا۔ تو پہلا گناہ آسمانوں میں بھی حسد ہوا اور زمین پر بھی حسد ہوا۔ یوسف کے بھائیوں نے بھی حسد کیا کہ کیا وجہ ہے، ہم 11 بھائی ہیں اور یوسف کا ایک ہے، اس کا شقیق صرف بنیامین ہے، 10 تو ہم ایک ماں سے ہیں، اور ابا اس کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، ہمارا نہیں رکھتے۔ وہ اپنے والد کو کیوں محبوب ہے، اس کا ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اب حسد میں مبتلا ہوئے اور سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کریں۔ انہی دنوں میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا۔ اب دماغ میں کھول کے رکھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ نہیں کہ بس پڑھتے گئے اور آخر میں وہی یعلم تعلم، پتہ کوئی نہیں۔ اب یوسف کے قصے کی ابتدا بھی خواب ہے، اور میرے محمد مدنی کے وحی کی ابتدا بھی خواب ہے، دونوں میں نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی آنے سے پہلے خواب دیکھتے، اور بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور کے خواب ایسے ہوتے تھے جیسے بالکل صبح چاند سورج نکلا ہوا ہوتا، یعنی بالکل صحیح، کیونکہ نبی کا خواب ہے۔ انبیاء کی جیسے شان بڑی ہے، ان کے خوابوں کی شان بھی بڑی ہے، اور پھر نبی کا خواب یاد رکھو وحی ہوتا ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ بڑے سے بڑے ولی کا خواب غلط ہو سکتا ہے، الٹ ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا خواب خواب ہوتا۔ اور میرے پاک نبی نے، رحمت عالمی نے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم انبیاء کو خواب دکھلاتے ہیں، اور ہمارے خواب جو ہیں وہ بالکل حق اور سچ ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا۔ آپ دیکھیں کیسے خواب ہے، فرمایا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے آ کے عرض کیا، یہ شان والا گھرانہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کہ حضرت یوسف بھی نبی ہے، ابا یعقوب بھی نبی ہے، ان کا ابا اسحاق بھی نبی ہے، اور اسحاق کا ابا ابراہیم بھی نبی ہے۔ یہ خاندان نبوت۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے
کہ آسمان سے 11 ستارے اور چاند سورج اترا اور میرے آگے آگے سجدہ کیا. اب یعقوب علیہ السلام تو نبی تھے نا، وہ خواب سمجھ گئے، لیکن انہوں نے تعبیر نہیں دی، بلکہ اتنا فرما دیا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. اتنا فرما دیا کہ بیٹا اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا، بس اپنی ذات تک محدود رکھو، وقت آنے پر تعبیر مل جائے گی. اگر تم نے بھائیوں کو بتا دیا نا، پھر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی مکر کریں گے، کوئی نہ کوئی چال چلیں گے. حضور پاک نے بھی خواب دیکھا، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ انا بشارت اخی عیسیٰ ودعوت ابی ابراہیم ورؤیا امی التی رات. فرمایا میں ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی اماں کا خواب ہوں، میری ماں نے بھی خواب دیکھا. اب بھائیوں نے، اب حضرت یعقوب نے اور زیادہ توجہ کی کہ یہ میرا بیٹا تو شان والا بیٹا ہے، اس کی تو حفاظت کرنی چاہیے. بھائی اور حسد میں مبتلا ہوئے. ایک دن انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی ہم 10 ہیں، کیوں نہیں یوسف کو قتل کر دیں؟ جب قتل کر دیں گے یوسف نہیں ہوں گے تو ابا کی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی. یہ ہر آدمی کا یہ خیال ایسے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ عورتیں عشق میں آ کے اپنے شوہر کو قتل کر دیتی ہیں کہ آگے اگلے دوست سے ساتھ عیش کروں گی، پھر اس کے ساتھ بھی ایسے نہیں ہوتا، زندگی جیل میں گزرتی ہے. ایسے خیال بس تم اس کے بیٹے کو قتل کر دو گے، وہ تم سے محبت کریں گے. کتنی غلط سوچ ہے. کون اپنے بیٹے کے قاتل کے ساتھ سلوک کر سکتا ہے؟ ایک ان بھائیوں میں کچھ سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا نہ کرو، یہ غلط بات ہے، کچھ بھی ہو یوسف ہمارا بھائی ہے، لا تقتلوا یوسف، اس کو قتل نہ کرو. اگر تم اتنا تنگ آ گئے ہو القوہ فی غیابات الجب، جنگل کے کسی کنویں میں ڈال دو. یلتقطہ بعض السیارۃ، کوئی قافلہ آئے گا نکال لے گا، یا نہیں نکالے گا تو تمہاری جان ویسے چھوٹ جائے گی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک. اب دیکھیں یہ اللہ کا قرآن ہے، لیکن ہمارے اہل بدعت اور اہل احوا لوگ جو ہیں، جو زندہ ہیں اللہ ان کو ہدایت، جو مر گئے ان کا معاملہ اللہ کے شکر. ان کے علماء میں سے ایک عالم سے ایک بندے نے سوال کیا، اس نے کہا حضرت ہم جو 11ویں شریف مناتے ہیں، کھیر تقسیم کرتے ہیں، دودھ تقسیم کرتے ہیں، اور پیران پیر کی روح کو اس کا ثواب بخشتے ہیں، یہ وہابی تو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بدعت ہے. تو آپ ہمیں کوئی دلیل تو بتائیں نا کہ ہم ان کو جواب دے سکیں. انہوں نے کہا کمال ہے، یہ وہابیوں کا تو عقل ہی خراب ہے، یہ 11ویں کا مسئلہ تو قرآن میں بھی ہے. اور اتنے بڑے جھوٹے مولوی آپ نے دیکھے ہوں گے جو اللہ پہ بھی جھوٹ بولے، قرآن میں بھی جھوٹ بولے. اور بدبختو پیران پیر تو حضور کے زمانے خیر القرون کے بھی بعد پیدا ہوا ہے. وہ کہنے لگے یہ تو مسئلہ قرآن میں ہے، دیکھو
قرآن میں نہیں کہ احد عشرہ کوكب، احد عشرہ کتنے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 11 ہونے کا، 11 سے 11 ثابت، سبحان اللہ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ نہیں سمجھا مولوی صاحب نے کہ میں قرآن کی تحریف کر کے کافر ہو گیا ہوں۔ قرآن کی تحریف لفظی کی جائے یا معنوی کی جائے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ تحریف یہودیوں کی صفت ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلمے کو بدل دیتے تھے۔ اسی لیے ایک دن بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہیں حضور کے ساتھ، ایک یہودی آیا، وہاں سے جب گزر گیا السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا وعلیکا، بی بی عائشہ اس سے میں آگے فرمایا وعلیکا غضب اللہ ولعنت اللہ، اللہ کا تم پہ غضب ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ تم کیوں اپنے حدود سے نکل رہی ہو؟ تم نبی کی بیوی ہو، اہل بیت رسول ہو، یہ کیا کہ اس کو تم نے ایسے سخت لفظ کہا؟ یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں اس بدبخت نے کیا کہا کہ السلام علیکہ، اللہ کے نبی تم پہ موت ہو، سلام کا ہو تو سلامتی، سام کا ہو تو موت، اس نے لفظ بدل دیا، لام حذف کر دیا۔ انہوں نے کہا حضور وہ آپ کے لیے بدبخت موت مانگے اور میں خاموش رہوں؟ حضور نے فرمایا اللہ کی بندی کیوں جوش میں آتی ہو؟ آپ نے یہ نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا؟ ویسے نے کہا حضور آپ نے نہیں کیا کہا کہ والدے کا تم پر، تو فرمایا اللہ میری دعا سنے گا کہ یہودی کی سنے گا؟ میں نے کہہ دیا کہ جو تم میرے لیے مانگ رہے ہو تجھ پر ہو، بس جواب ہو گیا۔ تو اس لیے یہ لفظوں کو بدل ڈالتے۔ قرآن میں ہے نا کہ راعینا، ہماری طرف مہربانی کریں، نظر التفات کریں، تو یہودی اور روشی کیا کہتے تھے؟ راعینا، یہ تو ہمارا چرواہا ہے، بکریاں چرانے والا ہے۔ تو قرآن کی تعریف لفظی کی جائے یا معنوی کی جائے بندہ کافر ہو جاتا ہے، ہمیشہ یاد رکھو۔ اچھا تم نے لوگوں کو 11ویں کا قصہ سمجھایا، خود تو کافر ہو گئے، اور وہ تمہاری بات مان کے بدعت میں مبتلا ہو گئے۔ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہوتی ہے، کل بدعت ضلالہ، اور کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم جناب پیران پیر کی روح کو ثواب پہنچانے، سارا مہینہ ثواب نہیں پہنچاتے، صرف 11ویں کو تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ تو اصل وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں ہمیشہ کہ یہ مسئلہ ہے قرآن کا، خواب ہے اللہ کے نبی کا، یہاں 11ویں کہاں سے آ گئی؟ اب سارے بھائی اکٹھے ہو گیا ہے، اور حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارا پروگرام ہے شکار پہ جانے کا، اور آپ مہربانی کر کے یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ لیکن دیکھیں اسلوب کلام کیا ہے، اس سے خود بخود ظاہر ہو رہا ہے بغض۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تآمنا، حالانکہ وہ کہتے ہیں ابا جان اجازت دیں، کہتے کہ ابا جان آپ ہم پر کیوں اعتماد نہیں کرتے یوسف کے بارے میں؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، بھائی ہیں اس کے۔ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ابا جان یوسف کو اجازت دیں ہمارے ساتھ جائے، ہم جائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، دوڑیں گے، کھیلیں گے،
اور ہم سب بھائی مل کے ان کی حفاظت بھی کریں گے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به فاخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا غم ہے کہ تم یوسف کو لے کے جاؤ، تم کھیل کود میں لگ جاؤ اور میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا جائے۔ کہنے لگے بھائیان کیسی بات کرتے ہیں، لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، ہم ایک جماعت ہیں، 10 آدمی ہیں، ہم 10 کی موجودگی میں بھیڑیا آ کے ہمارے بھائی کو اٹھا لے گا۔ تو حضرت یعقوب نے اجازت دے دی۔ اب بات یہ ہے، یاد رکھیں کہ یعقوب علیہ السلام نے کیسے فرمایا کہ اس کو بھیڑیا اٹھا لے گا اور تم غافل ہو گئے؟ اس کی وجوہات یہ ہیں، علماء نے لکھا کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے بطور الہام دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ یہ ہوگا، تمہارا بیٹا صرف شکار کے لیے نہیں جا رہا ہے، اب تم سے مستقل جدا ہو رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو یہ الہام ہوا اور بھائیوں نے ابا کی بات کو پکڑ لیا، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں بھیڑیے بہت ہوتے تھے، اور ایسے واقعات ہمیشہ ہوتے تھے کہ جنگل میں کسی عورت کو اٹھا لیا، کسی مرد کو اٹھا لیا، کسی کو چیر پھاڑ ڈالا۔ اس خوف کی بنا پہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ بہرحال وہ چلے گئے اور اس بڑے بھائی کے کہنے پر یوسف علیہ السلام کو قتل تو نہیں کیا، آ کے ایک جنگل کے غیر آباد کنویں جو ہے اس کنویں میں پھینک دیا۔ یہ ہے حسد، اپنے بھائی کو پھینک رہے ہیں۔ یہ شان گھٹانا چاہتے ہیں اور میرا رب یوسف کی شان بڑھانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، اسرائیلی روایات میں ہے کہ جبریل نے موسیٰ علیہ السلام سے بتلایا تھا کہ جب یوسف کو کنویں پہ کھڑے ہو کے بھائی دھکا دے رہے تھے، وہ منتیں کر رہا تھا، میں 7ویں آسمان پہ تھا، اللہ نے حکم دیا کہ جلدی جاؤ، میرے یوسف کو چوٹ نہ لگے، نیچے سے ہاتھ دے کے اٹھا لو۔ انہوں نے اٹھا کے کنویں میں کھڑا کر دیا۔ اب یہ بات بھی دماغ میں رکھ لیں کہ اللہ نے قرآن میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا نام نہیں لیا۔ یہ جو لوگوں نے صرف بعض روایات میں بنیامین کا نام آتا ہے، لیکن انہوں نے سارے ماشاءاللہ نام ڈھونڈ لیے ہیں کہ اس کا نام یہودا تھا، اس کا نام فلاں تھا۔ یہ سب باتیں ہیں، نہ قرآن نے نام لیا ہے نہ حدیث میں نام۔ قرآن بھی یہی کہتے اخوت یوسف، یوسف کے بھائی، اور حدیث مبارک میں بھی نام نہیں آیا۔ حتیٰ کہ قرآن نے جس نے منع کیا تھا قتل نہ کرو، اس کا بھی نام نہیں لیا۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، ایک کہنے والے نے کہا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ بڑی مشکل ہے آج کل، جو لوگ اسرائیلی روایات سناتے ہیں، جھوٹے قصے سناتے ہیں، لوگ بڑا سر مارتے ہیں ماشاءاللہ، حالانکہ سنانے والا بھی گناہ گار ہو رہا ہوتا ہے اور سننے والے بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔
بھئی اللہ نے نام نہیں لیا، بات ختم ہو گئی۔ اب ہو کما ابہمہ اللہ، جس چیز کو اللہ مبہم رکھے تم بھی مبہم رکھو، تم کیوں اس بات میں پڑھتے ہو؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس چیز کا نام قرآن میں نہ آئے نہ اس میں بحث نہ کی۔ ضرورت ہوتی تو اللہ نے یوسف کا اتنا قصہ سنایا ہے تو بھائیوں کا نام نہ بتا دیتا، ضرورت ہی نہیں تھی۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ بھائیوں نے کیا کیا کہ واپس آئے اور ایک وہ شکار کرتے رہے نا، تو کوئی ہرن شرن پکڑا تھا، اس کا خون یوسف علیہ السلام کے قمیص کو لگا کے رات کو جناب آئے، دن میں نہیں آئے کہ ہمارے چہرے دیکھ کے ابا جان نہ لے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، آئے رات میں وجاؤ اباہم عشاء۔ قاتل ہمیشہ روتے ہیں، جیسے حسین کے قاتل آج تک رو رہے ہیں، قتل بھی خود کیا ہے اور رو بھی رہے ہیں۔ بھئی مقتول کا سامان جس سے ملے گا قاتل وہی ہوگا نا، گھوڑا بھی ان کے پاس ہے، بی بی کی بطول بھی ان کے پاس ہے، عباس کا علم اور جھنڈا بھی ان کے پاس ہے، تو پھر قاتل کون ہے؟ تو اب یوسف کے بھائی آئے وَجَعَلُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ کہنے لگے ابا جان دیکھیں نا، جھوٹا جو ہے نا وہ پہلے کہتے ہیں جی آپ میری بات تو خیر نہیں مانیں گے، اس لیے انہوں نے بھی کہا کہ ابا جان آپ غیر یقین تو نہیں کریں گے لیکن ہم سچ کہیں گے۔ ہم یوسف علیہ السلام کو ہم نے بٹھایا اپنے سامان کے ساتھ، ہم شکار میں غافل ہو گئے اور بھیڑیا آ کے حضرت یوسف کو کھا گیا۔ یہ دیکھیں ان کا قمیض ہے اور یہ دیکھیں یوسف کا خون ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض کو دیکھا بڑے غور سے اور فرمایا کہ بھائی تم سے زیادہ تو وہ بھیڑیا عقل والا تھا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھو یوسف کو کھا گیا، قمیض نہیں پھٹا۔ کتنا بھیڑی عقل والا تھا کہ پہلے قمیض اتارا پھر یوسف کو کھایا پھر خون لگایا۔ فصبر جمیل، میں صبر کروں گا، اور صرف صبر نہیں، صبر جمیل، کہ کبھی تمہیں تانا بھی نہیں دوں گا کہ کیا کیا تم۔ اور واللہ المستعان علی ما تصفون، اور میرا اللہ میرا مددگار ہے، جو تم کہہ رہے ہو نا میرا اللہ میری مدد کرے گا، واللہ اعلم۔ زندگی باقی تو بات باقی، چونکہ یہ بڑا اہم قصہ ہے اور درمیان میں 1 مہینے سے زیادہ ناغہ ہو گیا، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ایک دفعہ ابتدا سے اس کو دہرا دیا جائے۔